نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی و مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کی سزا کیا ہے، اس دنیا میں اس کو کیا سزا ملے گی اور اسے قبر میں کیا سزا ملے گی اور حشر کے میدان میں کیا سزا ملے گی، اس کے بعد وہ جہنم میں بھی داخل ہوگا. بے نمازی کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ آپ کا نام عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں یاد رکھیں. اگر آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ مسلمان نہیں. انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے. سب سے پہلا یاد رکھیں، نماز نہیں پڑھتا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے اس دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے وہ گناہوں کے راستے میں چلے گا. یاد رکھیں کون سا راستہ؟ گناہوں کے راستے میں. جیسا کہ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز، ترجمہ دیکھیں، بے شک نماز ایک مسلمان کو برائی سے روکتی ہے. اگر وہی نماز نہیں پڑھے گا تو برائی سے رک سکتا؟ نہیں رک سکتا. وہی اللہ نے کہا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات،
جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ گناہوں کے پیچھے چلتا ہے. آج لوگ کیا بولتے ہیں, مولوی صاحب موبائل کے فتنے سے بچنے نہیں ہوتا ہے. بولتے نا لوگ, میرا بیٹا ہے موبائل کے فتنے سے نہیں بچتا, ہمیشہ موبائل میں رہتا ہے, فلم دیکھتا ہے. کیسا بچے, نماز پڑھو, نماز پڑھو, آپ کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے گا. یہ اللہ کا وعدہ, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے. لیکن یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا, لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں. اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے. یہ بات اللہ نے قرآن میں کہا, یہ تو معلوم ہے. لیکن بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی کیا کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ اہل علم نے کہا کہ جو نماز خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھے گا. بعض لوگ نماز پڑھتی, میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں, معلوم نہیں کیا پڑھ رہی نماز میں, معلوم ہے امام کیا پڑھا رہا معلوم ہے, بس نماز میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر سلام پھرے باہر چلے, معلوم نہیں کہ نماز, یعنی کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے, دھیان کے ساتھ. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صلی صلاۃ مودع, تم ایسی نماز پڑھو گویا کہ آپ کی آخری نماز ہے, اس کے بعد آپ کا جنازہ اٹھنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے جب آپ خشوع خضوع کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے, یہ نماز آپ کو برائی سے روکے گی. جب آپ ایسا نماز نہیں پڑھیں گے تو برائی سے آپ نہیں روکیں گے. یاد رکھیں, پہلی چیز نماز نہ پڑھنے والوں کی جو سزا ہے وہ مسلمان گناہوں کے پیچھے چلے جائے گا. آج آپ موبائل کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو. بعض لوگوں کی زبان میں گالیاں ہی گالیاں, بات کرے تو گالیاں, بیٹھو تو گالیاں. بچنا چاہتے ہو نماز پڑھو خشوع خضوع کے ساتھ, اور اللہ سے دعا کرو اے اللہ مجھے گالیاں سے بچا دے. نماز اور دعا دونوں ہونی چاہیے. یعنی کہ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے نماز. دوسرا جو نقصان ہے بے نمازی کا اس دنیا میں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله. حدیث کیا ہے؟ جو نماز چھوڑتا ہے, دیکھیں جو عصر کی نماز چھوڑے گا اس کے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے. مثال کے طور پر جمعے کے دن ہے, ماشاءاللہ آپ لوگ مسجد میں آئے, آ کر نماز پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. جمعے کی نماز کی بڑی فضیلت ہے. جمعے کے دن جو مسلمان مسجد کو آتا ہے ہر قدم کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے کا اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے. كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. آپ مسجد تک آئے, 40 قدم ہوا, 40 سال روزہ رکھنے کا, 40 سال تہجد پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ حدیث ابو داؤد میں حدیث ہے, کتنی بڑی نیکی ہے. لیکن اگر آج کے دن جمعے کے دن آپ نے عصر کی نماز آپ نے چھوڑ دیا, کون سی نماز؟ ایک نماز. جمعے کے دن ایک نماز آپ چھوڑ دیے, جمعے کے دن آپ جو نیکی کریں گے پوری نیکی برباد ہو جائے گی. یاد رکھیں, آپ ایک نماز چھوڑیں گے, ایک نماز, ایک وقت کی نماز چھوڑیں گے, آپ کی ایک دن کی نیکی اللہ تعالیٰ برباد کر دے. اصل کے جیسا کہ آپ ہفتے کے دن کوئی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے, ہفتے کے دن ظہر کی نماز چھوڑ دیا, جو نیکی اس نے ہفتے کے دن کیا پوری نیکی اللہ تعالیٰ برباد کر دے گی. یہ دوسرا نقصان ہے. دیکھیں ہم نے کتنی مشکل سے ہم نے عبادتیں کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, اگر اب ایک نماز چھوڑ دیں گے ایک دن کی پوری نیکی اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے. یہ بے نمازی کی سزا ہے اس دنیا. اسی وجہ سے نماز پڑھو, یہی میرے اور آپ کے لیے کامیابی ہے. اچھا دیکھیے آپ, اس کے بعد تیسرا سزا کیا ہے بے نمازی کا؟ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کی زندگی میں تنگ آتے, مصیبت. آج دیکھیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑا, کیوں بھائی نماز نہیں پڑھتے؟ بتائیے کہ کتنے شوہر نماز پڑھتے, گھر میں سوئے رہتے, فجر کی نماز کو نہیں آتی. گھر میں لڑائی جھگڑا مصیبت کی تو کیا ہو گیا. اگر آپ گھر میں حقیقی معنوں میں نماز پڑھیں گے آپ کے گھر میں سکون نازل ہو گیا. سکون دلیل کیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے, صحابی رسول نماز پڑھتے تھے گھر میں. تلک السکینۃ نزلت للقرآن, نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے گھر میں سکون نازل ہے. آج اگر ہمارے گھروں میں نماز نہیں ہے, اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھے گا آپ کے گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا. آپ کا بیٹا لاکھوں روپے کمائے لیکن اگر بے نمازی ہے آپ کے گھر میں سکون نہیں آ رہا. آپ کے والد اگر نماز نہیں پڑھیں گے آپ کے گھر میں کبھی سکون نہیں رہے. آج ہمارے گھروں میں پریشانی کیوں؟ کیونکہ بے نماز. اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے. جو کہ نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی تنگ, کمائی میں برکت نہیں ہوگا, بیماری پر بیماری, یعنی کہ مصیبت پر مصیبت. ان تمام سے بچنے کے لیے نماز پڑھ جاتا.
کیونکہ نماز آپ کو ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. یہ تیسرا نقصان ہے نماز نہ پڑھنے والوں کا. ان کی زندگی میں ٹینشن ہونا, ان کی زندگی میں آزمائش ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہے. اچھا آپ دیکھیے, جو نماز نہیں پڑھتا کیا وہ مسلمان ہے؟ ایک سوال ہے, آپ سوچ سکتے ہیں. جو ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے, قرآن میں اللہ نے کہا. کسی عالم کا فتویٰ نہیں, اللہ ذوالجلال کا کہنا ہے. جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے, قرآن میں اللہ نے کہا. حدیث آپ اٹھا لیجیے, ترمذی کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العہد الذی بیننا وبینہم فمن ترکہ فقد کفر. صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ آج ہماری سوچ کیا ہے, صحابہ کی سوچ کیا ہے؟ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ بچہ کمایا کی نہیں کی نہیں. صحابہ وہ نہیں سوچتے تھے. صحابہ کیا سوچتے تھے؟ جو بے نمازی وہ کافر ہے. صحابہ کے دماغ میں یہی تھا. ان کا بیٹا کماتا ہے نہیں وہ نہیں دیکھتے تھے صحابہ, میرا بیٹا نمازی ہے کیا. جو نماز نہیں پڑھتا ہے صحابہ اس کو کافر سمجھتے تھے, کافر سمجھتے تھے. یاد رکھیں, آج کتنے لوگ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر رہتے ہیں, آپ کا بیٹا بے نمازی ہے تو کیا آپ اپنے بیٹے کو مسلمان کہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے, کتنی شرم کی بات ہے. بیٹا گھر میں رکھ کے نماز نہیں پڑھتا ہے, بے نمازی کافر ہے. قرآن میں اللہ نے کہا, حدیث میں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین الرجل والشرک ترک الصلاۃ. اسلام اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. آپ نماز پڑھ کے مسلمان کی جماعتوں میں آپ داخل ہو جائیں گے, وہی نماز چھوڑ کے جماعت میں داخل ہوں گے, کافروں کی جماعت میں ہوں گے. نماز چھوڑنے والا کافر ہے. آج کتنے ایسے نوجوان جوانی میں خون بہت گرم ہوتا ہے, ہم یہاں کھیلے کودے نماز نہیں پڑھتے. آپ کھیلنے جاؤ لیکن وہاں نماز پڑھو, وقت پہ نماز پڑھو. آج جیسا کہ سمر کے لوگ پھرنے کے لیے جاتے ہیں, خوشی ہے اپنی جگہ لیکن خوشی میں عبادت بہت ضروری ہے. اگر آپ خوشی میں عبادت نہیں کریں گے اس خوشی کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں تبدیل کر دیں گے. یاد رکھیں, خوشی میں بھی عبادت بہت ضروری ہے. چاہے آپ کہیں بھی ہو نماز پڑھنی چاہیے. یاد رکھیں, یہ نہیں کہ جناب خوشی کا ماحول ہے, گھر میں شادی کا ماحول ہے, چلو نماز ظہر اثر ملا کے پڑھ لیں گے, یہ کون سی بات ہے. گھر میں خوشی کا ماحول ہے, چلو بعد میں پڑھ لیں گے نماز. یہ اللہ کو وقت پہ نماز. یہ آیت یاد ہے نا, کیا آیت ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بے شک نماز وقت پر واجب ہے. یہ نہیں کہ آپ عصر میں ظہر پڑھو, مغرب میں عصر پڑھو, یہ نہیں. نماز وقت میں پڑھنا واجب ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے احادیث ماتا کہ وہ مسلمان کافر ہے. یاد رکھیں, بلکہ آپ سعودی عرب کی جو کتابیں ہیں فتاوی اللجنہ دائمہ کتابیں کھول کے آپ دیکھ لیجئے, اس میں کہا کہ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. جو نماز نہیں پڑھتا ہے, سعودی عرب کا فتویٰ, جو نماز نہیں پڑھتا ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ بھی نہیں. یاد رکھیں, کتنی بڑی بات. یاد رکھیں, مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہیں ہے. آج ہم بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے. کیا اس نے فجر کی نماز آج پڑھا؟ خاص طور پر گرمی میں لوگ ظہر کی نماز نہیں پڑھتے. نہیں مجھ بہت زیادہ گرمی ہوتی. نہیں, نماز پڑھو, وقت پہ نماز پڑھو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابی رسول, معلوم ہے ان کے بارے میں کئی واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے لو کان نبی بعدی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. عمر رضی اللہ عنہ نماز کی حالت کو شہید کر دیا ہے, پیٹ پھٹا ہوا ہے, اس کے بعد وہ سیون ڈالتی ہے پیٹ میں, پیٹ میں پھر خون بہتے رہتا ہے کیونکہ پیٹ پھٹا ہوا تھا. جیسا کہ آپریشن جس طرح کرتی اس طرح سیون ڈالتی پھر بھی خون جاتے رہتا ہے. عمر رضی اللہ اپنے بیٹے کو بلاتے, کہتے کہ اے میرے بیٹے جا کر وضو کے لیے پانی لے کر. ایسی حالت میں پیٹ سے خون جا رہا, ایسی حالت میں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جا کر پانی لے کر آؤ. ایسی حالت میں بھی نمازوں کا اہتمام کرتے. کتنے لوگ ہیں, بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. اسی وجہ سے نمازوں کا اہتمام کرو. گھروں میں سکون چاہتے ہو تو نماز پڑھو. یاد رکھو, آپ کی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو نماز پڑھو. نماز کے بغیر کبھی اللہ تعالیٰ سکون نہیں دے گا, کبھی آپ کی زندگی میں برکت نہیں رہے گی. بے نمازی کبھی اس کی زندگی میں سکون نہیں دے گا. اچھا, بے نمازی کا انجام کیا ہے؟ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں, بے نمازی کی سزا کیا ہے معلوم ہے؟ قتل ہے. یاد رکھیں, بے نمازی کی سزا قتل ہے. دلیل بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال تقسیم کر رہے تھے صحابہ,
صحابہ کو مال دے رہے تھے. ایک شخص آیا جس کا نام ذو خویسرہ، اس کا نام کیا تھا؟ ذو خویسرہ اس کا نام تھا. آ کر کہتا ہے کہ اے محمد، اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تم انصاف کرو. ہمارے نبی بھی انصاف کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے. کرو آپ سب انصاف کر رہے تھے، لیکن یہ ذو خویسرہ نے کہا اے محمد تم انصاف کرو. ہمارے نبی کے بازو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دو، بس میں اس کو قتل کر دوں گا. اس نے آپ کو کہا کہ اے محمد تم انصاف کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ترکہ لعلہ یصلی، اے خالد بن ولید اس کو قتل مت کرو، شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہوگا. یاد رکھیں اگر وہ بے نمازی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کا حکم دے دیا. یعنی کہ بے نمازی کی سزا قتل ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا جو بے نمازی ہے اس کو جیل میں ڈال کے بند کر دینا چاہیے تاکہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو وقت کے جو امام تھے، ان کی مشہور حدیث کی کتاب ہے مسند احمد، اس میں 40,000 حدیث ہے. ایک حدیث دو حدیث نہیں، 40,000 حدیث ہے. وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا بے نمازی کی سزا قتل ہے. اتنی کٹھن سزا ہے. آج ہم اسی نماز سے ہم لوگ دور ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جمعہ نماز پڑھ لیں. نہیں، جمعہ نماز پڑھنے سے بھی مسلمان نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں نہیں جمعہ ہم نماز پڑھیں، ہم کام سے رہتے ہیں فلاں کچھ بھی ہو، آپ کو نماز وقت پہ پڑھنا واجب ہے. وقت پہ آپ کو نماز پڑھنا واجب ہے. خاص ہو تو بے نمازی اگر نماز چھوڑتا ہے اس کی سزا اس دنیا میں کیا ہے؟ قتل ہے. یاد رکھیں. اس کے بعد دیکھیں میں اور آپ قتل نہیں کر سکتے. اسلامی قانون ہو، اسلامی کورٹ ہو، اسلامی حکومت ہو، وہاں اگر بادشاہ کہے تو وہاں وہ حکم نافذ کیا جائے گا. لیکن شریعت میں جو سزا ہے بے نمازی کی وہ ہے قتل ہے. اب انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے. اگر وہ بے نمازی ہے، قبر میں کیا سزا ہے؟ قبر میں سزا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، فرشتے کھڑے ہوئے، فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے بیٹھے ہوئے شخص کے سر پہ مارتے. کیا ہوتا ہے کہ اگر پتھر سر میں لگے تو کیا ہوتا ہے؟ سر زخم ہو جاتا ہے، زخم سے چور چور ہو جاتا ہے. تو سر یہ پتھر جب سر میں لگتا ہے تو سر میں زخم ہو جاتا ہے، پھر پتھر لڑکتے ہوئے چل جاتا ہے. پھر فرشتے پتھر لانے کے لیے جاتے ہی دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو صحیح کر دیتے. پھر فرشتے اس کے سر پہ مارتے ہی اس کے سر پورا زخم سے چور چور ہو جاتا ہے. پھر وہ پتھر لڑکتے ہوئے جاتا ہے، پھر وہ فرشتے پتھر لانے کے لیے جب جاتے ہی دوبارہ اللہ اس کے سر کو صحیح کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل امین سے، اے جبرائیل امین کون ہے جس کے سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز چھوڑ کے سوتے ہیں. فجر کی اذان ہوتی ہے، بستروں میں گرم گرم ہم لوگ سوتے ہوتے ہیں. کتنے لوگ یہ بتائیں، کتنے لوگ فجر کی اذان ہوتی ہے اپنے بستروں میں سوتے ہیں. ظہر میں گرمی ہے، اے سی ڈال کے گھر میں سوتے ہیں. اگر ایسی حالت میں اگر موت آ جائے تو اسلام پر ہوگی کفر ہو گیا. اگر کوئی مسلمان نماز چھوڑ کے سوتا ہے، ایسی حالت میں ملک الموت آ جائے تو اس کی موت اسلام پر ہوگی کفر پر ہوگی. آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے نماز کبھی مت چھوڑیے. کبھی بھول کر سو گئے تو اٹھ کر پڑھ لیجیے، لیکن ہمیشہ نہیں. بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، ان کو جاب کو جانا ہوتا ہے، 8 بجے الارم رکھتے ہیں. کتنے بجے؟ 8 بجے الارم رکھتے. کیوں؟ 8 بجے اٹھ کے ریفریش ہو کے چل جاؤ. سعودی عرب کے ایک عالم کا فتویٰ ہے، شیخ بن باز رحمہ اللہ. ان سے پوچھا گیا ایک نوجوان فجر کے لیے الارم نہیں رکھتا، 8 بجے الارم رکھتا ہے. کیوں؟ مجھے 8 بجے اٹھ کے فریش ہوں گا، پھر نماز پڑھ کے پھر کمپنی چل جاؤں گا. کیا جائز ہے؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا اس کو دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کو، کیونکہ وہ کافر ہے. نماز وقت پہ آپ کو پڑھنا ہے، لیکن اب الارم رکھتی ہے 8 بجے. کیوں؟ کیونکہ مجھے بزنس کو جانا ہے. گویا کہ اب نماز کے لیے الارم نہیں، آپ اپنی کمپنی کو جانے کے لیے الارم رکھتے ہیں. یہ بے نمازی ہے، تو اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. اب نماز کے لیے الارم رکھیں. نعوذ باللہ. بڑی افسوس کے ساتھ لوگ آج کیا کرتے ہیں، اپنی جاب کے جو ٹائم جانا ہے وہ ٹائم 9 بجے الارم رکھتے. کیوں؟ 9 بجے اٹھ کر ریڈی ہو کے چل جاؤں گا. نعوذ باللہ. یہ بے نمازی کی سزا ہے قبر میں. یاد رکھیں. اب قبر سے اٹھ کے بے نمازی کہاں جاتا ہے؟ معلوم؟ حشر کے میدان. حشر کے میدان میں بے نمازی کی 2 سزا ہے. 2 سزا ہے بے نمازیوں کی. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی کہ نماز، دیکھیں ہم لوگ جمعے کی نماز ہم لوگ پڑھیں گے، یعنی کہ ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد کیا ہماری نماز قبول ہوگی؟
کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں. لیکن ایک دعا ہے, وہ دعا پڑھے اللہ آپ کی نماز قبول کرے گا, آپ کی نماز قبول کرے گا. اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع, اے اللہ مجھے ایسی نماز پڑھنے کا حکم دے, توفیق دے جو تیرے دربار میں قبول ہو جائے. یہ دعا یاد رکھیے, حدیث صحیح ہے. اے اللہ مجھے ایسی نماز پڑھنے کا حکم دے جو تیرے دربار میں قبول ہو جائے. اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع, میں ایسی نماز سے بچنا چاہتا ہوں جو تیرے پاس قبول نہ. یہ بھی دعا یاد کر, کھانے کے لیے دعا ہے, پینے کے لیے دعا ہے, نماز قبول ہونے کے لیے بھی دعا ہے. یہ دعا یاد کر. اچھا, انسان جب حشر کے میدان میں جاتا ہے تو کیا سزا ملے گی بھائی؟ سب سے پہلے حشر کے میدان میں فرشتے کہیں گے تمام لوگوں سے, تمام لوگ اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کرو. سورہ قبر میں اللہ نے کہا یوم, سورہ قاف, سورہ نور میں اللہ نے کہا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی مبارک کھولیں گے, گنگا کے نیچے جو پنڈلی, اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی کھولیں گے, تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے. ویدعون الی السجود, تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے. لیکن کچھ لوگ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہیں کریں گے. کوشش کریں گے کچھ لوگ لیکن سجدہ نہیں کریں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اس میں شامل نہ کریں. یاد رکھیں, کچھ لوگ کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہیں کریں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو بے نمازی تو اس دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا, کل اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرے گا. وہ یاد رکھیں, سجدہ بھی نہیں کرے گا. پوری دنیا والے, پورے مسلمان سجدہ کریں گے لیکن بے نمازی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرے. کسی بھی بڑی شرم کی بات ہے. قرآن میں اللہ نے کہا خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ, زمین کے ہمارے سر جھکائے ہوئے ہوں. پورے مسلمان سجدہ کریں گے. یہ مسلمان نام تو مسلمان تھا, دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن سجدہ نہیں کرے گا. شرم کے ہمارے سر جھکائے ہوئے ہوگا, کیونکہ بے نمازی کی سزا کل تمام لوگ سجدہ کریں گے لیکن بے نمازی اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ نہیں کرے. اب آپ آ جائیں حشر کے میدان میں, تمام لوگ, ہماری خواہش ہے کہ ہم انبیاء کے ساتھ رہیں. آپ یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو انبیاء کے ساتھ اٹھائے, یہی ہماری دعا ہے. لیکن کچھ لوگ انبیاء کے ساتھ نہیں, فرعون کے بازو کھڑا رہیں گے. فرعون معلوم ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا قرآن میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. یہ فرعون جس کو صبح شام عذاب قبر ہوتے رہتا ہے, فرعون کے بازو کھڑا رہے گا. کون؟ بے نمازی. پسند کریں گے؟ کوئی انسان پسند کرے گا؟ نہیں. بے نمازی کل فرعون کے بازو کھڑا رہے گا. حدیث مسند احمد کی حدیث ہے. دعا کرتے ہیں ربنا فاغفر للذین تابوا, اللہ جو توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. فرشتوں کی دعا, اللہ جو توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اگر آپ توبہ کریں گے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ فرشتوں کی دعا ہے. فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی مومن توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کرے. سچی معنوں میں توبہ کیجیے. ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھ لیجیے, بس 5 وقت کی نماز. تو خود معلوم نہیں کہ سجدے میں کیا پڑھنا ہے, ان کو خود معلوم نہیں کہ میں نے رکوع میں کیا پڑھا ہے, سجدے میں کیا پڑھا, ان کو خود معلوم نہیں. ایسی نماز کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھو پورے خشوع خضوع کے ساتھ, پورے دھیان کے ساتھ. ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرو. اگر آپ کی نماز نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہونا, 80 سال کی بھی نماز ہو تو قبول نہیں ہوگی اللہ کے پاس. 80 سال کی بھی نماز ہو اللہ کے پاس قبول نہیں ہو. دلیل طبرانی کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ, ایک مسلمان 60 سال نماز پڑھتا ہے. کتنے سال ہو؟ 60 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما يقبل منه الصلاۃ, اس کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے, کوئی نماز. صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے نبی, ایک مسلمان 60 سال نماز پڑھے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوئی, کیا ریزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتم الرکوع ولا یتم السجود, اس نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکوع نہیں کیا. کیا نہیں کیا ہے؟ رکوع نہیں کیا ہے. آج نماز ہے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوا. کتنے لوگ جانتے سے آپ بزنس سب کچھ ہے لیکن اگر آپ بے نمازی ہیں نا اللہ اتنا ذلیل کر دے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو عزت دے. اللہم اعزنا بطاعتک ولا تذلنا بمعصیتک. اے اللہ تو ہم کو گناہوں کی وجہ سے ہم کو ذلیل مت کر. یعنی کہ اس کے بعد بے نمازی کی سزا قبر میں کیا ہے؟ جب انسان قبر میں رہے گا اس کے سر پہ فرشتے پتھر ماریں گے یہاں تک اس کا سر زخم ہو جائے گا. یہ بے نمازی کی سزا قبر میں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو عذاب قبر سے بھی بچائے. اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرو.
نماز اگر آپ کو عذاب قبر، نماز آپ کو عذاب قبر سے جو نہ بچاتی ہے. اس کے بعد حشر کا میدان، جب حشر کا میدان میں انسان ہوگا وہاں بے نمازی کے لیے 2 سزا ہے. وہاں تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے جو اس دنیا میں نماز پڑھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا مسلمان بے نمازی، اللہ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جیسا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کو مال دے، اولاد دے، ہم یہ بھی دعا کریں اللہ کو مجھے بے نمازی مجھے بنا دے، اللہ مجھے نمازی بنا دے. اس کے لیے مشہور جو دعا ہے تمام یاد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے. اس سے بڑی دولت ہوئی نہیں سکتی اس دنیا میں. اب اپنے بچوں کو سب کچھ دو لیکن اگر بے نمازی بنائیں گے یہ بچہ آپ کا کام نہیں آئے گا. مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعا نہیں کرے گا. اس کے بے نمازی کہاں سے دعا کرے گا؟ جب اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی تو دعا کرنے کی توفیق کہاں سے ہوگی اسے؟ کم از کم یہ دعا کرو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اللہ ذو الجلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين.